آج ایک ٹاپک جو دماغ میں آتا ہے نا وہ بڑا اہم ہے. اگر ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیں تو میرے خیال سے ہم لاکھوں کروڑ کتابیں چھان ماریں, ہمیں تب بھی شاید اس کی اس طرح سے اہمیت کا اندازہ نہ ہو پائے. ابھی ویسے بھی ہم پڑھنے والے ہیں, طفل مکتب ہیں, سیکھتے ہیں, کسی کی کوئی کوٹیشن پڑھ لیتے ہیں. میں نے نا جتنی بھی کتابیں پڑھی نا, میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ مصنف جو بھی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ ایک شخصیت کا بڑا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس کتاب کی کاوش اور اس کوشش کے اندر جو انہوں نے لکھنے میں ایفرٹ کیے. اور وہ شخصیت کون ہے بھلا؟ گیس. کوئی اہم شخصیت ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال آتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں نارملی, لیکن ایکچوئل میں جو میں نے جس چیز کو میں دیکھ رہا تھا بار بار کہ وہ اپنے ٹیچر کا, اپنے استاد کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. میں نا ایک چیز پڑھ رہا تھا, بڑی مزے کی انٹرسٹنگ اسٹوری, کہ ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ساتھ جب پاکستان آئی تھی تو ایوب خان صاحب انہیں ایک ایبٹ آباد کے اسکول میں لے کے گئے تھے, برن ہاؤس اسکول میں. اب ملکہ برطانیہ اور ان کے ہسبینڈ اور ایوب خان صاحب جب بچوں سے ملتے ہوئے جا رہے تھے تو ملکہ برطانیہ کے شوہر وہاں پہ رک گئے. ملکہ برطانیہ کے شوہر وہاں پہ رک گئے اور بچوں سے پوچھنے لگے نارمل جیسے ہم پوچھتے ہیں, آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے کیا بننا ہے. کوئی بچہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ, آئی ٹی اسپیشلسٹ, پائلٹ بننا ہے. وہاں پہ نا بہت خاموش ہو گئے. لنچ پہ انہوں نے ایوب خان صاحب کو کہا کہ آج میں نے آپ کے بچوں سے کچھ سوال کیے, ان میں سے مجھے کسی بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. تو یہ بڑا گہرا فکری ہے. اور ایوب خان مسکرا کے خاموش ہو گئے. آج تہذیب و تمدن کی جو عمارت کھڑی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ استاد کا. آپ جس مقام پر ہو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہم جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ الٹیمیٹلی جب بھی ہم اپنی کسی اس کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروموشن کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی کسی قابلیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ہستی کا نام ضرور لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا. کتنا بڑا ٹاپک ہے یار, اور ہم کتنی اہم چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں. کہتے ہیں پہلے دور میں جتنے بادشاہ, وہ بادشاہ جو بڑے زبردست بادشاہ تھے اور جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں, وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا لیا کرتے تھے. اور ارسطو کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی, وہ کہتا ہے سکندر اعظم کو سکندر اعظم بنانے والا ارسطو ہے. بے شک, یس. کتنی مزے کی چیز. اور ہم بھی مسلم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. سمجھتا کون ہے؟ اہل مغرب. وہ لوگ سمجھتے ہیں. آپ کبھی باہر کی کنٹری میں ٹریول کرو, آپ کو پتہ چلے وہاں پہ اگر کوئی ٹیچر انٹر ہو گئے ہیں بس کے اندر اور بس میں سیٹ نہیں ہے, ہزاروں ایگزامپلز ہیں, بس میں سیٹ نہیں ہے تو سارے تقریباً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ٹیچر کو سیٹ دینی ہے. ایک ٹیچر کی گواہی پادری کی گواہی سے زیادہ مستند ہے. آپ نے وہ سنا ہے, وہ اٹلی میں ایک ٹیچر کو جب جرمانہ ہوا تھا تو جج نے یہ کہہ کے وہ خارج کر دیا تھا کہ جی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ ایک ٹیچر ہیں. کتنے سارے واقعات ہیں یار. کہتے ہیں باہر کی کنٹریز میں جب کوئی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے استاد کو جا کے سلوٹ کرتا ہے, جیسے ایک آرمی آفیسر اپنے فوجی جو اپنے آفیسر کو سلوٹ کر رہا ہوتا ہے. کیا وجہ؟ احترام, عزت. جبھی تو پھر ان کو ان کی منزل ملتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, ہندوستان میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جب سر کا خطاب دینا تھا تب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو دعوت دی اپنے آفس میں. تب علامہ اقبال صاحب نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ میں تب تک یہ خطاب آپ سے نہیں لوں گا جب تک آپ میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب نہیں دیتے. مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ السلام کو آپ جب تک سر کا خطاب نہیں دیتے. تو اس وقت کے گورنر نے یہ کہا تھا کہ آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں, آپ نے تو سوچ دی ہے, آپ نے تو نوجوانوں کو بہت ساری نئی راہیں دکھائی ہیں, آپ آپ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں. آپ کے استاد نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میر حسن رحمۃ اللہ علیہ السلام نے, مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اقبال پیدا کیا.
اور جب گورنمنٹ انگریزوں نے یہ بات مان لی اس وقت کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیتے ہیں، تب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ کہا تھا کہ سر میری ایک شرط اور بھی ہے، میرے استاد آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ اپنی تقریب جو ہے وہ سیالکوٹ میں منعقد کریں گے، یعنی ان کے گھر میں۔ استاد کا رتبہ یار مطلب کوئی چھوٹا رتبہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں کہ اگر آج میں موجود ہوں تو اپنے استاد کی وجہ سے ہوں۔ بے شک۔ اور سب سے بڑی ایگزامپل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بے شک۔ تو وہ سب سے بڑے تاجر تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے تاجر کا لقب اپنے ساتھ نہیں لگایا، انہوں نے استاد کے ورڈ کو زیادہ ویٹیج دی۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے یار، مطلب ہم اپنی روایات سے، اپنی چیزوں سے، اپنی ہسٹری سے اگر نہیں سیکھیں گے، اپنے کامیاب لوگوں سے نہیں سیکھیں گے۔ آپ کامیاب لوگوں کی فہرست کو جب آپ دیکھتے ہو اور آپ ان سے پوچھتے ہو تو وہ بھی اپنی اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان کو سکھایا، استاد کا۔